فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ نماز کے رکن کے اندر، ایک رکن کے اندر آپ چاہے کھڑے ہیں یا رکوع کر رہے ہیں یا سجدہ کر رہے ہیں، اگر ایک رکوع کے ایک رکن میں ایک بندہ اگر 3 دفعہ اپنی ہاتھ کو حرکت دیتا ہے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک رکن میں 3 دفعہ ہاتھ کو ہلا دیا، نماز اس کی گئی۔ اور اگر ایک دفعہ بھی کسی نے ہلا دیا تو نماز کے اندر جو سنت ہے، سنت میں کمی ہو جائے گی۔ نماز تو اس کی ادا ہو جائے گی لیکن اس کی سنت کے اندر کمی آ جائے گی۔ تو خشوع اور خضوع کو سمجھنا ہے۔ خشوع اور خضوع کے عام طور پر جب کوئی بندہ کہتا ہے تو ان دونوں لفظوں کو اکٹھا استعمال کرتے ہیں کہ خشوع اور خضوع کیا ہے۔ یہ سارے ایمان کا معیار، مومن کی معیار اللہ نے بتائی ہے۔ قد افلح المؤمنون، کہ مومن فلاح پا گئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کون سے مومن فلاح پا گئے؟ جو نماز کے اندر خشوع اور خضوع کو اختیار کرتے ہیں۔ اب خشوع کس کو کہا جاتا ہے وہ سمجھ لیں۔ خشوع کہتے ہیں کہ نماز کے اندر میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اور خشوع کا سب سے اعلیٰ درجہ آپ نے بزرگان دین سے، بڑوں سے سنا ہوگا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے خشوع کا۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ نماز میں جب تم کھڑے ہو، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو تو اس طرح کھڑے ہو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ آپ، میں جب اپنی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو میرے ذہن کے اندر یہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد کا درجہ رکھا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ كَأَنَّهُ يَرَاكَ۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ اگر یہ نہیں کر سکتے، تمہارا ایمان کا، تمہارے ایمان کی صفت جو ہے اگر لیول اتنا اونچا نہیں ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اتنا ہی سوچ لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اگر ذہن میں یہ آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر ہماری نماز کیسے ہوگی؟ آج یہ دنیا کے جو یہ 23 مارچ اور یہ 14 اگست میں جو پریڈ ہوتی ہے، یا اور ملکوں کی پریڈیں ہوتی ہیں، چائنا کی ہوتی ہے، اور جب آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو فوجی جو ہیں وہ اپنی پریڈ کے دوران کہیں خارش کرنا شروع کر دیں؟ کبھی دیکھا ہے؟ یا ایک فوجی کہیں جو ہے وہ اپنی لائن سے ہٹ جائے، اس کی نظر ادھر ادھر ہو جائے؟ مجال ہی نہیں۔ کبھی نہیں ہوتا۔ اور میری اور آپ کی نماز کے اندر میں آپ کتنا ہلتے ہیں، حالانکہ ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ ادھر اپنے آپ کو، میں نے پچھلے جمعے بھی بات کی تھی کہ میں کئی ساتھیوں سے، ہمارے مقتدیوں سے کہتا ہوں جو آتے ہیں کہ بعض اوقات شارٹس میں ہوتے ہیں، بعض اوقات پینٹ میں ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ مزدوری کے کپڑے ہوتے ہیں، کہ ٹھیک ہے ایک سمجھ آنے والی بات ہے، لیکن میں کہتا ہوں وہاں پر میں نے کپڑے لٹکائے ہوئے ہیں، ذرا اس کو پہن لو۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ذرا خوشبو لگا کر، ذرا اچھے طریقے سے۔ اگر تمہیں پریڈ پہ جانا ہو یا وقت کے بادشاہ اور وزیر اعظم سے ملنا ہو، تم اپنے کام کے کپڑوں میں کبھی نہیں جاؤ گے۔ اور اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہو تو بندہ اس طرح کھڑا ہو۔ تو فرمایا کہ خشوع کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ سوچو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے کہ تمہارا ایمان اور تمہارا ایمان کا لیول اتنا نہیں ہے تو اتنا ہی سوچ لو کہ میرا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں پھر اپنی نماز کو کس طرح درست کرتا ہوں۔ اور خضوع کہا جاتا ہے کہ اپنے ظاہری اعضاء جتنے بھی ہیں اللہ کے سامنے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو بندہ اپنے اعضاء کو جھکا کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔